بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جماع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جماع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا کی پہلی دفعات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے بستر کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ سیدنا بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارے جسم سے زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اس طرح سے کھانا پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات اس طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ہی ضرور عمل ہے۔ اس طرح ملاقات کو ہم بستری جماع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت کا بڑا کام سر انجام دیتا ہے۔ جو بھی نام دینا چاہیے درست ہوگا۔ آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دل سکون خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جماع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد بھی اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی جس کی ابتدا اللہ پاک کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور ہر آدم علیہ السلام کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسر سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو اولاد کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے، وہاں پر عیش زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رب العالمین جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام
جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسرے سے پیدا فرمایا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام پیدار ہوئے آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بہت بشریت کے اندر بہت حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کیوں یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے دار ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشی خبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حضرت اسود کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے عرفات کے اندر ملاقات کروائی۔ چنانچہ اس عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ آدم علیہ السلام کو حکم دو وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کی شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث منکر ہے کیونکہ حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ ان کو امام بخاری نے منکر کرا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور ہر حمل کے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔